بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم رحمت للعالمین پارٹ 2 آج ہم اپنا ذکر شروع کرتے ہیں۔ تو ہم سلطان النصیرہ پہ تھے، وہ جو اللہ نے رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے آپ کو بھیجا، جس نے قدم قدم پہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی، ہر معاملے میں مدد کی، دین اسلام پھیلانے میں، جنگوں میں، ہر لحاظ سے۔ آئیے آج ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ رسول اللہ کی عمر مبارک 4 اور 5 سال کے درمیان تھی، تو مکے میں بہت زبردست قحط پڑ گیا۔ سارے بڑے بڑے سردار، مشرقین، کافر وغیرہ سب بہت پریشان ہوئے۔ آخر میں انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس کیا اور انہوں نے سوچا کہ بھائی ایک جگہ اپنے اپنے بت لے جا کے اور ان سے گڑگڑا کے دعا مانگتے ہیں، کچھ کرتے ہیں تاکہ بارش ہو، یہ قحط سالی سلسلہ اس کا ختم ہو۔ وہ سب ایگری ہو گئے، وہ فلاں دن اور فلاں جگہ پہ ہم اپنے اپنے بت لے کے جمع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بنی ہاشم کا بھی ایک سردار ہے جناب حضرت ابو طالب، چلو اس سے بھی بات کرتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس آئے، آپ سے کہا کہ ابو طالب یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنا، آپ جس کو مانتے ہیں جو بھی ہے، آپ اسے لے کے آئیں اور فلاں دن فلاں مقام پہ، تاکہ ہم آپس میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں کس کی بات سنی جاتی ہے، شاید بارش ہو جائے، یہ قحط سالی ختم ہو۔ جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی آ جاؤں گا۔ آپ بھی سردار تھے، بڑے سردار تھے، رعب تھا، دبدبا تھا۔ تو اس دن جو ہے وہ سارے لوگ اپنے اپنے بتوں کو خوب چمکا کے سجا کے کہ بھئی آج ہم نے خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں۔ تو اب سب دیکھ رہے ہیں کہ ابو طالب ابھی تک نہیں نکلے۔ ابو طالب نے جب دیکھا کہ ہاں سب موجود ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا دروازہ کھلا اور آپ آئے، تو اس شان سے آئے کہ 5 سال کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کاندھے پہ، اور آپ آرام سے خرامہ خرامہ چلے۔ اب چونکہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ بھئی سارے بڑے بڑے سردار، سارے بڑے بڑے بت، سارے جتنے بھی لات و منات، یہ وہ جو بھی ان کے وہ تھے، اسی طرح وہ یہودی، عیسائی، سارے بڑے بڑے پادری اور وہ سب بھی جمع تھے کہ آج دیکھیں کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ خیر، تو وہ سب جمع تھے کہ دیکھا حضرت ابو طالب رسول اللہ کندھے پہ بٹھائے۔ اب جہاں جہاں سے رسول گزر رہے ہیں، یعنی ابو طالب گزر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر راستے سے ہٹ رہے ہیں، چھوٹی موٹی جو جھاڑیاں تھیں وہ لہلہا رہی ہیں۔ یہ منظر یہودیوں کے ایک راہب دور سے دیکھا، اس کو شک ہوا، اس نے کہا کہ یہ کیا سلسلہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک جہاں جہاں ابو طالب کے قدم پڑ رہے ہیں، وہاں وہاں بادل جو ہے، ایک بادل آپ کا سایہ کرتے ہوئے چل رہا ہے۔ پھر اسے دھوپ تھی، اب جب اس نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کا سایہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ کچھ ایسی چیزیں ہوئی کہ وہ راہب بڑا متاثر ہوا اور وہ اس کی نگاہیں ان پہ جم گئی کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ باقی تو سارے اپنے بت لائے تھے، یہ اپنے بھتیجے کو، 5 سال کے بھتیجے کو کندھے میں بٹھا کے لے آئے۔ خیر، ابو طالب گزرے، اس کے بعد ایک پہاڑی ٹیلا تھا۔ اب وہ راہب نے جب غور سے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ایسا لگا کہ پہاڑی نے جھک کے آپ کو سلام کیا اور ابو طالب اس پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور وہ تھوڑا سا ٹیلا تھا تو آپ بلند جگہ پہ ہو گئے، یعنی اتنی بلند جگہ پہ آ گئے کہ اس زمانے میں تو کچے مکانات ہوتے تھے کہ گھر کی خواتین بھی سب
तमाशा देखने लगी और कि भाई अबू तालिब और ये एक टीले पे। खैर उसके बाद अबू तालिब ने कहा कि भाई अपनी दुआएं शुरू करो, जो भी सिलसिला है शुरू करो। सब ने अपना अपना सिलसिला, रोना धोना, गिड़गिड़ाना, बुतों को, मतलब जो भी उनका तौर तरीका थे, करते 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 कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि सरदार आप भी अब कुछ कीजिए। बस अबू तालिब ने जनाब रसूल खुदा के हाथ, छोटे से हाथ थे, आपने हाथ लेके या रब्बी इसके तुफैल, इसके सदक़े में बारिश तो बरसा। बस ये आपका कहना था कि वो राहिब तो पहले ही समझ रहा था, लेकिन बाकी सारे लोग देखा कि आस्ता आस्ता घटा आने लगी और घटाएं फिर इतनी गहरी, इतना वो कि सबको यकीन हो गया कि बारिश हुआ चाहती है। लिहाजा वो सब वापस अपने अपने भागने की फिक्र में लगे। थोड़ी देर के बाद जो बारिश हुई है और खुल के बारिश हुई है, तो कहने का मकसद ये हुआ कि वो राहिब भागा। जब राहिब ने ये सारे वाक़यात देखे तो वो भागा और उसने जाने के बाद अपनी फ़ौरन किताब खोली। अब जब किताब में वो जो लिखा हुआ था तौरात में, या इन्होंने अपनी बाइबल खोली, अब जो उन्होंने देखा तो वो उन्होंने कहा हो ये हो ना हो, ये वो पैगंबर है जिसकी पेशनगोई हमारी किताब में हमारे पैगंबरों ने की है कि एक वक्त में सैयदुल अंबिया आने वाले हैं। वो समझ गई कि ये आ चुका है। तो कहने का मकसद ये कि यूं जनाब हज़रत अबू तालिब, और अब आप कमाल देखिए कि आज कितने अफसोस की मकाम है कि आज यही हमारे भाई अबू तालिब को नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के पास तो हर एक का सब कुछ तैयार मौजूद है, किरदार के भाई क्या क्या होना है। जो आपके माँ बाप थे, बज़ाहिर जो आपके माँ बाप थे, बीबी आमना और जनाब अब्दुल्ला, उनको उठा लिया, सारी जिम्मेदारी आ गई थी चचा हज़रत अबू तालिब पे। अब मैं आपको बताऊं कि जब मूसा जैसा नबी जब फ़िरौन के महल में पहुंचा तो वो जो उसकी बीवी थी उसने बहुत चाहा कि बच्चा है, रो रहा है, ये है, इसको कोई भी औरत आके अपना दूध पिलाए। लेकिन मूसा बच्चे थे, मूसा जैसे नबी ने किसी औरत का छुआ तक नहीं। फिर वो किसी तरीके से उनकी असली माँ जब वो महल में आई तो आप फिर आपकी गोद में गए और आपने, तो यानी अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि मेरा नबी जो भी नबूवत का ऐलान करने वाला है हज़रत मूसा, वो किसी गैर औरत का। इसी तरह बीबी मरियम, अब कमाल देखें, बीबी मरियम जनाब ज़करिया जब आपको बैतुल्लाह में छोड़ गए, बैतुल मुक़द्दस में छोड़ गए, तो वो जब भी खाना लेके आते थे तो देखते कि मरियम के आगे खाना पहले ही से पड़ा होता था। उन्होंने मरियम से पूछा कि, उन्होंने कहा ये अल्लाह भेजता है। तो जिसको इतना ख्याल हो वो इस रहमतुल लिल आलमीन के लिए, नाउज़ुबिल्लाह, अगर अबू तालिब मुसलमान ना होते तो क्या वो उनके घर भेजता? अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि कितना जुल्म है ये, जो ये समझते हैं कि जनाब अबू तालिब मुसलमान नहीं थे। अब इसको क्या कहते हैं, आइए। अब यही मैं बताने का मकसद ये था कि अल्लाह को ये गवारा नहीं है
اسی طرح ایک واقعہ وہ کہ مؤذن جناب بلال حبشی تھے. ایک دن ان لوگوں نے چند صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یار ان کی زبان میں لکنت ہے, ذرا ان کا ترنم بھی نہیں ہے. لہذا انہوں نے ایک ایسا مؤذن لائے اور اس سے انہوں نے یعنی جناب بلال کو منع کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنا جو ہے اس کو کہا کہ آج تم اذان دو گے. اس نے اذان دی. اب رسول اللہ کا طریقہ یہ کہ جب بلال اللہ اکبر پہ پہنچتے تھے تو رسول کا دروازہ کھلتا تھا, آپ آتے تھے اور آنے کے بعد اپنے مسجد حجرے میں آ کے نماز پڑھاتے تھے. اس دن اذان اس نے دے دی, بلال حبشی ایک کونے میں بیٹھے رہے, لوگوں نے پکڑ کے بٹھا دیا, انہوں نے کہا آج تم نے نہیں, آج اس نے اذان دینی. اب ان کو حیرت ہوئی کہ دروازہ نہیں کھلا, رسول اللہ نہیں آئے. کچھ دیر گزری, اس کے بعد انہوں نے کہا جاؤ ذرا رسول اللہ کو بتاؤ کہ جناب اذان ہو گئی ہے. اب جب وہ صحابی گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے, نماز کا وقت جا رہا ہے, اذان ہو گئی ہے. رسول اللہ نے کہا میں نے تو اذان نہیں سنی. اب یہ لوگ تھوڑا سا, تو صحابی نے کہا کہ نہیں, آج تو ہم نے بلال کی جگہ ایک دوسرا مؤذن لیا ہے اور اس نے کیا اذان دی ہے, بڑی قلت کے ساتھ, بڑے اس کے ساتھ. رسول اللہ نے کہا نہیں. اب یہ سمجھ گئے, اور آپ یہ دیکھیں کہ سورج نہیں نکلا جب تک کہ اب وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ ناراض ہو گئے. لہذا پھر سب بلال سے معافی مانگی سب نے اور کہا کہ جاؤ بلال اذان دو, جب تک تم اذان نہیں دو گے نہ صبح ہوگی نہ رسول دروازے سے نکلیں گے. تو جس دین کا اللہ اتنا خیال کرے کہ یہ مؤذن اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے, تو پھر آپ اندازہ لگائیے کچھ ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے. آئیے اسی طرح جنگ خندق میں عمر بن عبدود وہ کسی طریقے سے خندق پار کر کے آپ کی طرف مسلمانوں کے جہاں خیمے تھے وہاں آیا, اور وہاں آ کے اس نے بڑی تکبر اور بڑے غرور کے ساتھ جو ہے وہ پکارنا شروع کیا کہ کون ہے وہ مسلمان جس کو جنت میں جانے کی بڑی حسرت ہے, آج میری تلوار کی نوک پہ تمہاری جنت ہے. کئی دفعہ جب اس نے چیخ کے چلا کے کہا, اور اس کے بعد پھر نعوذ باللہ کچھ غلط کلمے بھی اس نے ادا کیے کہ رسول جیسا خلق عظیم پہ فائز. آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے کہا ہے کوئی جو اس کتے کی زبان روکے. مولا علی کھڑے ہو گئے, آپ نے کہا علی بیٹھ جاؤ. اور کوئی؟ اب ایک صاحب کہیں گے صاحب آقا وہ تو اتنا بہادر ہے کہ وہ تو اونٹ کے بچے کو یوں گھما کے اور یوں پھینک دیتا ہے. دوسرے نے کچھ کہا, تیسرے نے کچھ کہا, وہ اپنا بولے جا رہا تھا. پھر دوبارہ مولا علی کھڑے ہوئے, پھر آپ نے بٹھال دیا. آپ نے اپنی حجت تمام کر لی کہ یہ نہ کوئی کہے کہ آپ نے علی کو بھیج دیا, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا. تیسری دفعہ جب مولا علی کھڑے تو انہوں نے کہا آؤ. آپ نے اپنا امامہ اتار کے آپ کے سر پہ رکھا, ذوالفقار آپ کے ہاتھ میں دی, اور آپ سے کہا کہ اس کا سر لے کے آؤ, مجھے چاہیے عمر عبدود کا سر. مولا علی شان سے نکلے. جب نکلے تو دو حدیثیں ان کی بھی کتابوں میں اور اہل شیعہ کی کتابوں میں سب میں موجود ہے کہ رسول نے کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے.
اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کل ایمان تو چلا گیا، پیچھے رسول کے پاس کیا بچا؟ کیا بچا رسول کے پاس؟ کل ایمان تو رسول نے بھیج دیا، کل کفر کے مقابلے میں تو بڑی گھمسان کی ادھر جنگ شروع ہوئی۔ اب مولا علی اور صحابہ باہر نکل کے دیکھنے لگے کہ اتنی دیر میں ایک ذوالفقار کی ایک چمک سی پیدا ہوئی اور ایک وار کی لگا کہ ایک وار پڑھنے والا ہے۔ اس وقت آپ نے دوسری حدیث بڑی متفق علیہ اور بڑی مشہور حدیث کہ علی کی یہ ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ ان دو حدیثوں نے عالم اسلام میں مولا علی کی جو فضیلت بیان کی ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اب پھر وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ بہرحال یہ جیسے پیدا نہیں ہوتے اسی طرح یہ مرتے بھی نہیں ہیں، یہ جیسے پیدا نہیں ہوتے اسی طرح مرتے بھی نہیں ہیں۔ اب علم نشرح کی ایک آیت 4 سے 8 تک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ کیا آیت ہے علم نشرح۔ اور جب تم اس ذکر کو ہاتھوں پہ بلند کر لو، بے شک اس میں پریشانی تو بہت ہے پر یسر ہے نا۔ تو اے رسول جب تم جانشین مقرر کرنے کے کام سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کے پاس پلٹ آنا۔ جیسے ارسال کیا تھا ویسے ہی اللہ نے کہا اب فرغب، اذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، میرے پاس پلٹ آنا۔ یعنی ذکر لک من کنتو، آخری کام جو آپ سے اللہ نے کروایا ہے رسول سے وہ من کنتو مولاہ فہذا علی مولا، مانے یا نہ مانے۔ اور یہی آپ نے کہا تھا کہ جب اپنا جانشین مقرر کر لو اس کے بعد میرے پاس پلٹ آؤ۔ اب آپ سمجھے، جیسے ارسال ہوئے تھے ویسے ہی اللہ نے کہا میرے پاس پلٹ آؤ۔ یہ ہے آپ کی شان۔ انشاءاللہ پھر اگلے ذکر میں اور کچھ ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہمارے چینل کا ذکر اللہ حسن سبھی کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔